الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام صدر اجتماع پیر طریقت سرمایہ ملت اسلامیہ داعی ذکر الجہر، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، لندن کے غیور مسلمانوں، برطانیہ کی سرزمین پر حضرت صاحب کی صدارت میں یہ میری 12ویں تقریر ہے. ابھی مجھ سے پہلے حضرت صاحب اپنے خصوصی انداز فقیرانہ میں، انداز قلندرانہ میں مصروف گفتگو تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے بیان کے بعد اور ان کے الفاظ کے بعد میں کیا کہوں. ان کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا ایسے ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ رحمت کا بادل برس کر ختم ہو جائے اور پھر اسی بارش کے چند قطرے درخت کے پتوں سے گرنے لگے. بات ہو رہی تھی عقل کی، بات ہو رہی تھی عشق کی. اقبال کو درمیان میں لا کے اس کا فلسفہ بتا دیا گیا، مگر اقبال تم بہت دور چلے گئے ہو. آؤ ذرا خواجہ معین الدین اجمیری سے پوچھیں، آؤ ذرا مجدد الفسانی سے پوچھیں. عشق کی بات پوچھنا ہے تو آؤ تڑپتے ہوئے کالے بلال سے پوچھیں. ہاں عشق اول بھی ہے، عشق آخر بھی ہے، عشق ظاہر بھی ہے، عشق باطن بھی ہے، عشق مبتدا ہے، عشق انتہا ہے، عشق ابتدا ہے، عشق مقتدا ہے. یہی عشق تو معراج مصطفیٰ ہے. اقبال نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. اگر عشق نہ ہو تو شراودی مبتدا تصورات اور کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے. بات تو ساری عشق پہ بنتی ہے کیونکہ جلسہ بھی معراج پاک کا ہے. آؤ اور سلسلہ بھی نقش بند ہے. آؤ ذرا سلسلہ نقش بند کے قائد سے عشق کی بات پوچھیں. جب میرے آقا نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیغمبروں کے پیغمبر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، قمر الہدیٰ، عقل انسانی سے ماورا، فخر تسلیم و رضا، معدن مہر و وفا، اور جس کا نام ہے ہر درد کی دوا، جس کا نام ہے ہر مرض کی شفا، جو ہے رحمت دو سرا، اور جس کی تعریفیں کرنے والا ہے خود خدا. جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو عقل کے غلام کے دروازے پہ گئے. یوں کہہ دو کہ عقل کی چوکھٹ پہ گئے اور اپنے چچا سے کہا، سن عمر ابن حشام، آج ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. عقل والے نے کہا بات سمجھ آتی نہیں. عقل کے پیکر نے کہا اب بات بنے گی. عقل کی تعویلوں کرنے والے نے کہا کہ اب مکے والوں کو بتاؤں گا. عقل کے مجسمے نے کہا اب میرا داؤ چل جائے گا. اب سارے اکٹھے ہوئے، کہا یہ بتا ایک ہی رات میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا اب بات بنے گی. عتبہ تو بھی آ جا، ولید تو بھی آ جا، مغیرہ تو بھی آ جا، ابو سفیان تو بھی آ جا. سارے عقل کے غلام اکٹھے ہوئے، سارے عقل کے غلام اکٹھے ہوئے اور عشق کے پیکر کے دروازے پہ آواز دی. عقل اکٹھی ہو کر عشق کی چوکھٹ پہ
دروازہ کھلا، خلافت کی جبین نکلی. اور کیسے آئے ہو؟ کہا ابو بکر تو سمجھدار بھی ہے، یاروں کا یار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اس محلے کا نمبردار بھی ہے. ذرا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانے گا؟ اے ابو بکر اتنا بتا کہ کوئی کہے، توجہ کیجیے حضرات، کوئی کہے، توجہ ہے نا حضرات، ذرا لفظوں پہ غور کیجیے، عقل کے غلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں مسجد اقصی ایک ہی رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانو گے؟ تو جناب ابو بکر مسکرا کے کہنے لگے عقل تو نہیں مانتی، عقل تو نہیں مانتی. کہاں مسجد اقصی، کہاں مسجد حرام، عقل بات مانتی نہیں، تصورات بشریت میں بات آتی نہیں، احساسات تصور آدمیت میں یہ بات آتی نہیں. تو ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا ابو بکر سوچ کے بتا، کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانے گا؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں مانوں گا. تو ابو سفیان نے قدم آگے بڑھایا، کہا پھر بھی سوچ لے، کوئی کہے ذرا لفظ پہ غور کرنا، کوئی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا کوئی کہے. ابو بکر ذرا سوچ کے جواب دے، کوئی کہے. فرمایا کوئی کہے میں نہیں مانوں گا. عقل کے غلام مسکرا اٹھے، کہنے لگے ابو بکر پھر سمجھ، جس کا تو غلام بنا ہوا ہے وہ تیرا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. جب عاشق نے معشوق کا نام سنا، جب طالب نے مطلوب کا نام سنا، جب محب نے محبوب کا نام سنا، جب پروانے نے چراغ کا نام سنا، جب بلبل نے پھول کا نام سنا، اور جب صدیق نے رسول کا نام سنا، تو فوراً عقل پیچھے ہٹی، عشق آگے آیا اور فرمایا او مکے کے عقل کے غلامو، او مکے کے سردارو، اگر میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. ابو سفیان نے قدم آگے بڑھا کے کہا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کوئی کہے، ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے، اب تو کہتا ہے کہ میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. صداقت کو جوش آیا اور عشق کے سمندر میں محبت کے تلاطم آئے اور ابو جہل کی گردن سے پکڑ کے کہا میرا نبی کوئی ہے؟ انما ہے، تو مسجد اقصی کی بات کرتا ہے، اس کے قدموں میں تو عرش اولا ہے. جب عقل اور عشق کا امتحان ہوا اور عشق عقل پہ حاوی ہوا تو رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. کہا جبریل اب عقل ہٹ گئی، عشق آ گیا، اب میرے نبی سے جا کے کہہ دے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زبان سے ابھی تک واقعہ معراج نہیں سنا، تصدیق پہلے کر دی ہے، آج سے ہم نے اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا. اور سلسلہ نقشبند کی بنیاد عشق ہے، صدیق مجسم عشق ہے. جب جبریل امین نے کہا تھا کہ آقا میری بس
10 ہے, مکے میں 7, پہلے آسمان پہ 7, دوسرے پہ 7, تیسرے پہ 7, چوتھے پہ 7, 5ویں پہ 7, چھٹے پہ 7, 7ویں پہ 7. جب مقام سدرۃ المنتہا آ گیا تو جبریل رک گیا. توجہ ہے نا حضرات؟ جبریل رک گئے, جبریل رک گئے, نبی گزر گئے. اب اس کا ترجمہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اردو زبان میں اچھا آتا ہی نہیں, پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو میرے نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جبریل رکا ہوا ہے, فرمایا اقرب الیہ. اب اس کا ترجمہ اردو زبان میں اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا جتنی تاکید ہے پیار کی. فرمایا اقرب الیہ, اے آوی جا. توجہ ہے نا؟ فرمایا اے آوی جا. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو, ذرا سبحان اللہ, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو, کہاں آوی جا. اے اقرب الیہ, جبریل آوی جا. کہنے لگا میری تو بس. کہا کیا ہوگا؟ کہا نوری پر جل جائیں گے. فرمایا آگے کیا ہے؟ کہنے لگا آگے نور ہے. نبی فرماتے ہیں تو کیا ہے؟ کہنے لگا میں بھی نور ہوں. نبی فرماتے ہیں تو بھی نور, آگے بھی نور, پھر آتا کیوں نہیں؟ عرض کی آگے ہو جائے, کہو اتنا نور. فرمایا جب میرے دادا جا رہے تھے آج میں نے کیا کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ سے؟ جبریل بڑی شوخی تو نے کی تھی, نے کہا تھا کوئی بات کہنی ہے مجھے کہہ دو, میں اللہ سے کہہ دوں گا. تو جناب دادا ابراہیم نے کہا تھا تو کہاں جا سکتا ہے؟ تو تو نے بڑے تکبرانہ لہجے میں کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی ولی جاتا ہے نہ کوئی نبی جاتا ہے. میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. جبریل یاد ہے نا, تو نے میرے دادا سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اور لوگ کہتے ہیں جبریل بتاتا تھا, نبی کو معلوم ہوتا تھا. ان سے کہو معراج کا فلسفہ بتاتا ہے کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں محمد کی ابتدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبریل بس آ بھی جا, جبریل آ بھی جا, آ بھی جا. کہ بس میری بس. لیکن جب عشق کے شاہ سوار صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو مسکرا کے کہا جبریل تو تھا کہ جلنے کے ڈر سے رک گیا. اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا, یار کی رفاقت نہ چھوڑتا. اور تو تھا جو چھوڑ گیا, اور تو تھا جو چھوڑ گیا, اور تو تھا جو چھوڑ گیا. اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا مگر یار کی رفاقت نہ چھوڑتا. آج دنیا کتابیں لیے پھرتی ہے اور مغربی تہذیب کے اس فضا میں رہنے والے جیال بزرگوں, آج ہمارے معصوم صاحب نے اس فضاؤں میں اللہ کی آواز بلند کی ہے. میں جب پاکستان میں ہوتا تھا میں سوچا کرتا تھا کہ یہ بزرگ وہاں جاتا ہے کیا کرتا ہو. اور آج پھر اقبال کی روح مجھے جھنجھوڑ رہی ہے کیونکہ بات اقبال سے چلی تھی نا. اور اقبال جب لندن کی فضاؤں میں گھوم کے سرزمین ہند گیا تو اس کے یار اکٹھے ہو گئے. کہا اقبال تو نے تو اریانی کو پوری آب و تاب پہ دیکھا, تو نے پبوں کی نمائش دیکھی, تو نے شرابوں کے جام لڑکھڑاتے دیکھے, تو نے ننگے انسانیت کو رقص کرتا دیکھا, بتا تیرے دل و دماغ پر بھی کچھ اثر ہوا؟ تو اقبال نے للکار کے کہا نہ خیرہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھوں میں خاک مدینہ و نجاست. اور جن جو بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تہذیب فرنگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جنہوں نے یار کو دیکھا
آج دنیا کتابیں لیے پھرتی ہے، آؤ علم سے بات کرو، ہم کہتے ہیں تمہیں علم پہ ناز ہے، ہمیں عشق پہ ناز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک عاشق بیٹھا ہوا ہے آسمان کی طرف رخ کر، کہتا ہے میرے رب آ بھی جا، بڑے انداز سے کہہ رہا ہے میرا مولا آ بھی جا، بہت دن ہو گئے تجھے کسی نے نہلایا نہیں، میں نہلاؤں گا، بہت مدت ہو گئی تجھے کسی نے سرما نہیں پہنایا، میں تجھے سرما بھی پہناؤں گا، تجھے نئے نئے کپڑے دھو کے دوں گا، یا اللہ تیرے سر میں تیل بھی لگاؤں گا، آ بھی جا۔ اب بات کیا بنی کہ موسیٰ پیغمبر کا گزر دیکھا، رب کو نہلا رہا، سرمے پہنا رہا، نئے کپڑے پہنا رہا، سر میں تیل لگا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، سوٹا اٹھایا، اس کے کندھے پہ دے مارا، اس نے کندھے کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے رب ذرا ایک دن بات کر لی ہے تو سوٹے کھلا دیے۔ وہ عاشق کا طرز فکر کچھ اور ہوتا ہے، یا اللہ ایک دفعہ ذرا بات کر لی تو ڈنڈے کھلا دیے، اچھا نہیں بولیں گے۔ یہاں سرائکی کا ایک فکرہ کہہ دوں، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، حقیقت تیری پا کوئی نہیں سکدا، اچھا کوئی نہ پہ بولے سو، جے ڈنڈ کے کھواونے نہیں تو نہ پہ بولے سو، اچھا نہیں بولیں گے مولا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، مولا بول، چپ، آواز دے، چپ، کلیم آ گیا، چپ، موسیٰ آ گیا، چپ، مولا روز بولتا ہے آج بھی بول، چپ۔ آخر بارگاہ ربوبیت میں سجدہ کیا، یا اللہ بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا ہے تو میرا نبی، اس کو سوٹا مار کے آیا ہے، جب تک اس کو منائے گا نہیں بولوں گا نہیں۔ یا اللہ وہ تجھے نہلا رہا تھا، وہ تجھے سرمے پہنا رہا تھا، وہ تجھے نئے نئے کپڑے پہنا رہا تھا، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نہلانے سے پاک، کپڑے پہننے سے پاک، کھانے سے پاک، سرمے سے پاک ہوں، مگر جہاں تک اس کی عقل کام کر رہی تھی وہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم علم کے قائل نہیں، ہم محبتوں کے قائل ہیں۔ اور جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں عشق کی ابتدا ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ یہی تو عشق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ حوران جنت مکے میں نہیں دکھا سکتا تھا؟ علمان بہشت حضور کے سامنے مکے میں نہیں دکھا سکتا تھا؟ کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ جہنم کے دروازے نبی کے لیے مکے کی سرزمین پہ کھول دیتے؟ مگر فرمایا پیارے آ بھی جا، پتہ چل جائے عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، محب کون ہے، محبوب کون ہے، بلانے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، کس کے لیے راستے سجائے گئے، کون سجا رہا ہے، کس کے لیے سجا رہا ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کو قبروں سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ انبیاء سے کہا استقبال کرو، انبیاء استقبال کر رہے ہیں۔ ربانی بابا یہ توحید کہتا ہے اگر نبی کی تعظیم کے لیے انبیاء کو قبروں سے کھڑا کیا جا سکتا ہے، ہم کیوں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے؟ آؤ نبی کے نام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرو، نبی کے نام پہ درود پڑھا کرو۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے میں نے تجھے بلایا اس لیے ہے تاکہ دنیا انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ ایک میرا محبوب ہے۔ بولو ایک میرا۔ لوگ کہتے ہیں خدا بادشاہ ہے نبی وزیر ہے۔ میں نے ایک تقریر میں کہا بھائی میں تو نبی کو وزیر نہیں مانتا۔ بہت سے علماء میرے پیچھے لگ گئے کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں مانتا۔ کہنے لگے خدا بادشاہ ہے نبی وزیر ہے۔ میں نے کہا تم مانو، ہم تو وزیر نہیں مانتے۔ کہنے لگے کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میں وزیر نہیں مانتا، میں تو خدا کا محبوب مانتا ہوں، اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں، محبوب بدلا نہیں۔ کئی بدل گئے، کئی بدل رہے ہیں، کئی بدل جائیں گے، جو محبوب ہے وہ محبوب ہی ہے۔
हमारा नबी खुदा का महबूब है। इरशाद खुदा होता है कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास रब की तरफ से दलील आ गई। एक बात इश्क की है, जरा तवज्जो से समाप्त फरमाइए हजरात, पढ़ी लिखी दुनिया में रहने वालों। लोग कहते हैं तुम तौहीद को नहीं मानते, रब्बानी कहता है हम ही तौहीद के मानने वाले हैं। ये जो तौहीद बयान की जाती है ना, ये जमीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, सितारों में झलमलाहट किसने दी, आबशारों में खड़खड़ाहट किसने दी, हवाओं में सरसराहट किसने दी, चड़ियों में चहचहाट देने वाला कौन, शेरों को गुरगुराहट देने वाला कौन, तुम्हें हजरत इंसान बनाने वाला कौन, तुम्हारी माओं की रहमों में तुम्हारी शक्लें बनाने वाला कौन। ये तौहीद है काफिरों को समझाने के लिए, आशिकों के लिए ये तौहीद नहीं है। काफिरों को कहा, फरमाया जब काफिर बैठे हों तो मेरा यूं तारुफ कराया करो, वो रब है जिसने जमीन को फर्श बनाया, आसमान को बगैर सतून के अर्श बनाया, तुम्हें बनाया, हमें बनाया, इन्हें बनाया, उन्हें बनाया, सबको बनाया। लेकिन फरमाया जब आशिकों को मेरा तारुफ कराया करो, फिर ये न कहा करो वो खुदा है जिसने जमीन बनाई, वो खुदा है जिसने आसमान बनाया। जब आशिकों को मेरा तारुफ कराया करो तो कहा करो हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू, वो खुदा है जिसने ये रसूल बनाया। हाँ हाँ, लाउड स्पीकर बता रहा है कि कारीगर कितना काबिल, कमीज बता रही है दर्जी कितना काबिल, इमारत बना रही है कि इंजीनियर कितना काबिल है, रसूल का चेहरा बता रहा है कि वो कदीर कितना काबिल है। आओ नबी के चेहरे को देखो, नबी की जुल्फों को देखो। इसीलिए तो सिलसिला नक्शबंद के कायद ने कहा था अन-नज़्रु इला वज्हि रसूलिल्लाह, अगर आपका चेहरा हो मेरी नजर, मैं बार बार आपको देखता जाऊं, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं। फरमाया अबू बकर गार में तू मुझे नहीं देख रहा था, फरमाया वहां भी अकल था और इश्क का इम्तिहान था। तवज्जो है ना, बात है अकल और इश्क की। रसूल कायनात जब आराम कर रहे थे सिलसिला नक्शबंद के कायद सिद्दीक़ अकबर की गोद सिदाकत में, सांप ने काटा। अब यहां भी अकल और इश्क का इम्तिहान। अकल ने कहा पांव हटा दे, अकल ने कहा पांव हटा दे, इश्क ने कहा दबा दे। अकल ने कहा काट देगा, इश्क ने कहा लब लगा के शफा दे देगा। अकल ने कहा पांव के नीचे मौत है, इश्क ने कहा हयात तेरी गोद में है। अकल ने कहा पांव के नीचे सांप है, इश्क ने कहा मोहम्मद तेरी गोद में। और इश्क का दावा करना बड़ा आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। आशिक वो नहीं होते जो मुश्किल वक्त में भाग जाएं, आशिक वो नहीं होते जब देने की बारी हो तो दूर ठहरे हो। आशिक वो होता है जो हर वक्त साथ, बचपन में साथ, जवानी में साथ, बुढ़ापे में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, बदर में साथ, ओहद में साथ, खंदक में साथ, तबूक में साथ, नमाजों में साथ, कयाम में साथ, रकू में साथ, सजूद में साथ, बाजों में साथ, घरों में साथ, जंगों में साथ, गारों में साथ, बहारों में साथ, आज तक मज़ारों में साथ। हाँ हाँ, आशिक का मकाम कुछ और है। इसीलिए तो फरमाया था बिलाल कौन सी इबादत करता है कि मैंने तेरी आवाज आसमानों की बुलंदियों पे सुनी थी। आज आप जिस तहजीब में सांस ले रहे हैं, यहाँ के मुफक्किर कहते हैं कि देखो टेलीविजन पर हम तस्वीरें घुमा देते हैं, रेडियो के जरिए खबरें एक दूसरे तक पहुंच सकती हैं, बीबीसी लंदन से खबर शाये हुई, पूरी दुनिया में आवाज पहुंच गई। रब्बानी कहता है बीबीसी लंदन से आवाज सुनने वालों, रेडियो पर आवाज से सुनना ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि सिदरा की बुलंदी पे बैठकर बिलाल के पांव की आवाज सुनी जाए। आज साइंस तरक्की कर चुकी है, आज साइंस कहती है कि हमने कितने तरक्की किए हैं, मरीज के सीने में प्लास्टिक का दिल लगा दिया जाता है। रब्बानी कहता है इश्क की दुनिया में गोता लगाओ, इश्क के समंदर की तरफ आओ, तरातमे मौजे मोहब्बत को देखो,
मरीज के सीने में प्लास्टिक का दिल लगाना कमाल नहीं है, पांव की ठोकर से मुर्दे को जिंदा करना कमाल है। टेलीविजन पर तस्वीरें घुमाना कमाल नहीं है, एक ही रात में 8 सहाबा के घर मौजूद होना कमाल है। फरमाया बिलाल कौन सी इबादत करता था? ये इश्क की बात है ना। मार खाई जा रही है, हलक पे जालिम जल्लाद लेके बैठा है। लंदन वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मंजर याद रखो। बिलाल इश्क की सरजमी पे लेटा हुआ है, मोहब्बत के अंगारों पे लेटा हुआ है, जालिम जल्लाद तलवार में लेकर बैठा हुआ है। सामने से आका का गुजर हुआ, जब गुजर हुआ तो फरमाया चुप चुप। मुस्करा के कहा आका हलक पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, या रसूल अल्लाह लब पे तेरा कलमा, दिल में तेरी याद रहे। अबू बकर सिद्दीक फरमाती हैं बिलाल खामोश रहे, तू जोर का नारा लगाएगा ये मारेगा। फरमाया करीब आ, किसी कुम्हार के पास जाए, मट्टी का लोटा ले, उसको भी ठोके मार मार के देखता है कहीं कच्चा तो नहीं। तू एक मट्टी का लोटा ले, उसको ठोके मार मार के देखे। रब मुझे इश्क मोहम्मद के बाजार में खरीद रहा है, रब भी मुझे ठोके मार मार के देख रहा है कि कहीं सौदा कच्चा तो नहीं। दोस्तान मोहतरम, इश्क के बाजार की मंजिल कुछ और है, इश्क की बातें कुछ और हैं, बात बहुत दूर चली गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास रब की तरफ से दलील आई। अब ये दलील क्या है, ये बुरहान क्या है? ये रसूल कायनात की साथ, ये नबी कायनात की साथ है। इस नबी के दरवाजे पे आओगे तो निजात होगी। आज लोग कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। रब्बानी कहते हैं उस वक्त तक इस्लाम समझ में नहीं आएगा जब तक कि रसूल कायनात की ज़ात को नहीं समझोगे, जब तक कि इश्क की दुनिया में नहीं आओगे। तअस्सुब के पर्दे हटाओ, मुतअस्सिबाना हवाओं को ख़त्म करो, अपने ज़मीर को झंझोड़ो, किसी वली कामिल के दरवाजे पे दस्तक दो, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, क़यामत के दिन हुजूर पाक की शफ़ाअत का हक़दार बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।